محترم ناظرین اکرام، آج جس سماج میں اور آپ رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان کو نماز کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کے لیے کھڑے کس طرح سے ہونا چاہیے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، نہیں معلوم ہے۔ اپنے من چاہا طریقے سے، اپنے بتائے ہوئے مولوی صاحب کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ہماری نماز نبی کی نماز کے مطابق ہوگی تبھی ہماری نماز قبول ہوگی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 803، حمید الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے چہرے مبارک کو قبلے کی طرف کیا کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ نماز میں ہاتھوں کو اٹھانے کی کیا کیفیت ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 736، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 391، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کانوں تک اٹھانا بھی ثابت ہے۔ نماز میں ہم ہاتھ کہاں باندھیں؟ آج جس سماج میں، جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بعض لوگ وہ ہے جو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، بعض وہ ہے جو اپنے پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہیں، بعض وہ ہے جو زیر ناف کے اوپر باندھتے ہیں، بعض وہ ہے جو زیر ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے، سوچنے والی اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آخر یہ تینوں میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے؟ آیا ہم نماز میں جب ہاتھ باندھے تو کہاں باندھے؟ سینے پہ باندھے، زیر ناف کے اوپر باندھے، زیر ناف کے نیچے باندھے، کہاں باندھے؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 759، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے سینے پر باندھا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرات کرنے کے پہلے بغیر آواز کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا پڑھنا ثابت ہے۔ دعا کو اس طرح ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آج اس سماج میں، جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں، ہم اپنے مسجدوں میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سب سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو بہت فاسٹ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو فاسٹ پڑھتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے تو آپ کے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4001، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب سورہ فاتحہ کی قرات کرتے پڑھتے تو ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر نماز میں چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، دونوں پر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز میں مقتدی ہے یا پھر امام ہے، وہ نماز میں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو پھر ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 756، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ جب امام سورہ فاتحہ کے آخری آیت، آخری لفظ پہ آئے ولا الضالین جیسے ہی کہے تو امام کے آمین کہنے کے بعد ہمیں بھی آمین کہنا چاہیے، کیونکہ آمین کہنے کا بڑا فائدہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 780، صحیح مسلم حدیث نمبر 410، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ تمہارا آمین کہنا اگر فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گیا تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کن کن مقامات پر کیا کرتے تھے؟
آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سے بخاری حدیث نمبر 739، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے، تکبیر تحریمہ کہتے تو آپ رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاعدہ اولا سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اسی طرح سے پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 730۔ حمید الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ وہ بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھتے اور اعتدال و سکون کے ساتھ رکوع کرتے، نہ سر کو جھکاتے نہ سر کو اٹھایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1814۔ وہ دعا کچھ اس طرح ہے، سبحان ربی العظیم۔ جب رکوع سے امام سر اٹھائے سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا پھر یہ دعا پڑھے اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ اس دعا کے پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ کہے اللہم ربنا لک الحمد، یا پھر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس لیے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کے پچھلے تمام خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور سجدے میں جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کس طرح کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 840۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو سجدے میں اس طریقے سے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ ہم جب سجدہ کریں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھیں، اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھیں۔ ہمیں سجدہ کتنے اعضاء پر کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمیں 7 اعضاء پر، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 812۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی پر، اپنے دونوں ہاتھ، ناک، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں پر۔ سجدہ کرتے وقت ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، سجدہ کرتے وقت جس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ کرتے وقت اپنے دونوں بازوؤں کو بغلوں سے ہٹا کر رکھنا چاہیے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 730۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بغلوں سے دور رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات جس کا سجدے میں مجھے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 828۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں کو بچھائے ہوئے تھے اور نہ ہی سمیٹے ہوئے تھے، نہ بچھائے ہوئے تھے نہ سمیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کیا ہوا تھا۔ جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے میں ایک اور بات ہے جس کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ سجدے میں اپنے بازوؤں کو جانوروں کی طرح زمین پر نہیں بچھانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 822۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کرو۔ تم میں سے کوئی شخص جب سجدے میں ہو تو اپنے کلائیوں کو زمین پر نہ بچھائے جس طرح سے کتا بچھاتا ہے۔
اس حکم میں مرد اور عورتیں دونوں بھی شامل ہیں، لہٰذا اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ سجدے کی حالت میں ہو تو اس دعا کا اہتمام کیجیے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دعا کچھ اس طرح ہے، اس دعا کو آپ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہے اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا کچھ اس طرح ہے: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو ہم سجدے کی حالت میں ہو تو کچھ باتیں ہیں جن کا مجھے اور آپ کو سجدے کی حالت میں خیال رکھنا چاہیے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ سجدے میں آپ کی ایڑیاں ملی ہونی چاہیے۔ سنن ابن خزیمہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 654، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔